السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ابھی آپ نے وہ طویل ٹیلی تھون ٹرانسمیشن دیکھی جس میں پرائم منسٹر پاکستان نے یہ کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا، آہستہ آہستہ بزنس کھولنے پڑیں گے. اگر آپ بزنس نہیں کھولیں گے تو اس سے جو عام جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا طبقہ وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. یہ بھی کہا کہ خوف میں سندھ نے بہت جلدی سخت لاک ڈاؤن کر دیا. ڈاکٹرز اس وقت جو کراچی کے ڈاکٹرز ہیں سخت لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر رہے ہیں. کل آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہوگی. ان کا یہ موقف تھا کہ یہ نہ ہو کہ کل سڑکوں پر لوگوں کا علاج کرنا پڑے. یہ ابھی بھی جو تقسیم ہے وہ موجود ہے کہ کیا لاک ڈاؤن نرم ہونا چاہیے، لاک ڈاؤن سخت ہونا چاہیے، کاروبار کھلنے چاہیے، کاروبار بند ہونے چاہیے. دوسری طرف مساجد میں نماز اور تراویح کی اجازت دے دی گئی ہے. اس پر بات کریں گے اپنے پروگرام میں. مہمانوں کو میں تعارف کرا دوں. سینیٹر مصدق ملک صدر مسلم لیگ نون سے، نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، علی نواز اوان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہمارے ساتھ ہیں. لیکن میں ذرا اعتزاز صاحب سے شروع کرنا چاہتا ہوں. اعتزاز احسن صاحب، یہ جو موقف ہیں اعتزاز صاحب مرکز وفاق کا اور صوبے کا، تھوڑے سے اس میں ظاہر ہے اس میں تھوڑا ڈائیورجنس آف ویوز ہے، لیکن یہ جو لڑائی بن جاتی ہے کہ آپ یہ کون ٹھیک کون غلط، اس کا کیا کریں گے؟ یہ ہم کیوں نہیں بحث کر سکتے بیسڈ آن میرا یہ موقف ہے اور آپ کا یہ موقف ہے؟ بالکل کاشف، اسی طرح ہونا چاہیے اور یہی مہذب طریقہ ہے. لیکن مرکز کی جانب سے کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے پہل مرکز کر دیتا ہے. مرکز نے دیکھیں نا، وزیر اعظم نے کانفرنس خود بلائی اور اس میں سے اٹھ کے چلے گئے. اب میری رائے بے شک یہ ہے کہ اگر وہ اٹھ کے چلے گئے تھے، ان کی جانب سے ایک بہت ناروا سلوک تھا کہ باقیوں کو چھوڑ کے اور پرواہ نہیں ان کی اور چلے گئے. میری پھر بھی یہ اپنی ذاتی اوپینین ہے کہ شہباز شریف کو لیڈر آف دی اپوزیشن ہونے کے ناطے واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ واک آؤٹ نہ کرتے، اپنا گلہ شکوہ کرتے، کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ نوع انسانی کے لیے ایک چیلنج ہے. پاکستان کیا ہے، بڑی بڑی سپر طاقتوں نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اس جرثومے کے اس وائرس کے پیچھے. تو اگر وہ نہ کرتے، لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، تو یقیناً چیئرمین بلاول بھی نہ کرتے. لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں وہ وفاق کیا کرتا ہے. نیکسٹ اسٹیپ وفاق یہ لیتا ہے کہ ٹائیگر فورس بنا لو. اب ٹائیگر فورس منسوب ہوگی، جب بھی ہوگی پیسہ وہ سرکار کا بانٹیں، منسوب ہوگی وزیر اعظم اور عمران خان کے ساتھ، جس طرح مثال کے طور پہ سر. لیکن ابھی سر دیکھیں، ابھی سندھ میں جو راشن بانٹا گیا ہے اس پہ بلاول صاحب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. سو ہر پولیٹیکل پارٹی جس کی بھی حکومت جس جگہ بھی ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے ہم اس کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیج اٹھائیں. آپ کو یاد ہوگا ڈینگی کے خلاف کیمپین تھی پنجاب میں، اس پہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی تصویریں لگی ہوتی تھیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاست کیوں یہ چاہتی ہے کہ ہم کریں تو ٹھیک لیکن دوسرا نہ کرے، اور نہیں ہونا چاہیے. میرا تو خیال ہے دونوں سائڈوں کو نہیں ہونا چاہیے. چلے پاس کی غلطیاں سر میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں، آپ کو میں تصویریں دکھا دیتا ہوں اگر ٹی وی اسکرین پر کہ بلاول صاحب کی تصویروں کے ساتھ بانٹ رہا ہے راشن. ٹائیگر فورس اور جالے کا فورس کا یہ ہے کہ جالا چاہے کوئی بھی بنا لے، چاہے مسلم لیگ نون بانٹے، چاہے جمعیت اہل حدیث بانٹے، وہ جالے کے طور پہ اگر بٹے گی تو پیپلز پارٹی سے منسوب ہوگی. ٹائیگر کے طور پہ بٹے گی تو ان کے ساتھ منسوب ہوگی پی ٹی آئی کے ساتھ. پھر تیسری چیز پہ بڑی عجب ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک معاہدہ کر لیا ہے علماء کے ساتھ. وہ 20 نکاتی معاہدہ ہے. وہ 20 نکاتی معاہدے کو چھوڑ دیں، ابھی لاک ڈاؤن فل ہونا ہے یا پارشل ہونا ہے یا ڈھیلا ہونا ہے. یہ تو ایک معاہدہ ہو گیا ہے نا. اب اس معاہدے کو انفورس کون کرے گا؟ پولیس کرے گی تو جو نمازی آنے جا رہے ہوں گے وہ لڑنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمیں مسجد سے جانے سے روکتے کیوں. اور اگر مسجد میں جانے کی اجازت ہوگی تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ انفورسمنٹ کون کرے گا؟ میرے محلے میں 4 مسجدیں ہیں. ان مسجدوں میں جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں پہ لاؤڈ اسپیکر ہیں اور باقی اب وہاں سے کلورین سے 2 مرتبہ فرش کون دھوئے گا؟ اگر کلورین کے پیسے ملیں گے تو امام کھا جائے گا، اور کون تسلی کرے گا کہ وہ کلورین سے دھلے ہوئے ہیں فرش؟
اور کون گنتی کرے گا؟ وہاں لوگ تراویحوں کے لیے سارے پہنچ گئے تو خانہ کعبہ بند ہو سکتا ہے، مسجد نبوی بند ہو سکتی ہے. تو ان کی مسجدیں کیا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی سے بڑی زیادہ معتبر ہیں؟ یہ متکبر اور انا سے بھرے ہوئے علماء ہیں. آپ نے دیکھا تھا کس طرح ایک ٹیلی فون ایک پروگرام میں مفتی منیب نے منہ پہ مارا تھا، بڑا ٹیلی فون، پرانا ٹیلی فون ایک ممبر کے منہ پہ مارا تھا. اور کس طرح ان کی 15 سال سے مفتی منیب اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. 15 سال سے سوائے ایک عید یکجا ہوئی ہے، ایک عید. ہر سال 4 عیدیں ہوتی رہی ہیں، ہر سال 4 عیدیں، دونوں عیدیں. اور ان نے یہ نہیں کہ سوچا کہ استعفیٰ ہی دے دوں، میں اس میں ناکام ہو گیا ہوں. یہ خیبر پختونخوا کے کوئی شہادت مسلمان ہے، وہاں بھی پاکستانی ہے، وہاں بھی وہ شہادت دیتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آ گیا. مفتی منیب کو وہ نہ مسلمان لگتے ہیں نہ پاکستانی لگتے ہیں. اور سر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ سائنس کہتی ہے کہ نظر آ ہی نہیں سکتا، پھر بھی کبھی میں نظر آ جاتا. یہ تو ایک اور انہوں نے بات غلط کی. میں حالانکہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوں، پر میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے کے ہاتھ سے ایک بہت اچھا کام ہو چلا تھا، اور ایک نیکی کا کام، اور ساری 2 صدیوں تک یاد رہنا تھا. وہ جو فواد چودھری نے قمری کیلنڈر بنا دیا تھا، وہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت خیبر پختونخوا نے رد کر دیا. اپنی حکومت. کتنی اچھی بات ہو کہ جس طرح 25 دسمبر کا پتہ ہے کہ فرض کرو 25 دسمبر 2027 اتوار کو آئے گی، مجھے پتا ہو کہ میری عید جو عید سعید چھوٹی عید ہے وہ فرض کرو کہ 14 جون کو آئے گی 2024 میں. اگر مجھے پہلے سے پتا ہو میں پلان کر سکتا ہوں. بچوں کو ٹکٹ لینے ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ ٹرینوں پہ لے کے جانا ہوتا ہے، اپنے گھروں پہ واپس آنا ہوتا ہے. یہ سارے پلان کر لیں. مگر یہ ملا ان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ 3 شعر سن لیں. یہ ان کے بارے میں بالکل صادق آتے ہیں کہ واعظوں میں وہ تکبر کے الہی توبہ. یہ علامہ اقبال ہے. واعظوں میں وہ تکبر کے الہی توبہ، اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں. اور بغض للہ کے پردے میں عداوت ذاتی، بغض اللہ کا ہے، بغض للہ کے پردے میں عداوت ذاتی، دین کی آڑ میں کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں. اور تیرے بندوں کا جو یہ حال ہے شابہ حشر، میرے جیسوں کو تو کیا جانیے کیا کہتے ہیں. یہ تکبر سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو اتنی عزت دیتے ہیں. صدر صاحب نے اتنی عزت دی ہے، اور پھر یہ 20 نکات بنا کے اور بس مسجدیں کھلی رہیں گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اب یہ جرثومہ یہ نہیں پوچھتا تم یہودی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو. یہ ایک خدائی قانون ہے، فطرت کے جو قوانین ہیں ان سے نہیں لڑا جا سکتا. اسلام بھی کہتا ہے اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا اور پانی میں چھلانگ مار دو گے تو ماسوائے اگر تم کوئی پیغمبر ہو اور کوئی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھانا ہو آپ کے ذریعے، آپ ڈوب جاؤ گے. سو پانی میں چھلانگ نہ مارو. اسی طرح سائنس کہتی ہے کہ 6 فٹ تک اس جرثومے کی مار ہے، تو 6 فٹ دور رہو، ہٹ کے رہو. لیکن یہ 6 فٹ وغیرہ کا کوئی خیال رکھنے کو تیار ہی نہیں. کون یہ کوئی کرے گا کہ ہر 6 فٹ کے بعد ایک آدمی مسجد میں داخل ہو؟ اس کو انفورس کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ بات آپ کی بالکل 100% درست ہے اعزاز صاحب کہ اس کو انفورس کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو انفورس کیسے کریں گے کہ مساجد میں، کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہی کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہونا تاکہ بیچ میں جگہ نہ رہے. یہ بنیاد ہے نماز کی. جب مسجد میں جا کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کیسے انشور کریں گے کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہو، لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں نہیں، انٹریکٹ نہ کریں، قریب راستے میں نہ آئے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. بٹ وہ ان کو سمجھانا بھی تو اوکھا کام ہے. وہ جو آپ جس کو تکبر کہہ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے طارق جمیل صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ایک دن طوفان تھا
تو اذان کے ساتھ ہی حضرت بلال کو، اور یہ میں اپنے پروگرام میں پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی اذان کے اناؤنس کر دو کہ آج کی نمازیں اپنے گھر میں پڑھیں کیونکہ طوفان ہے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس وقت نبی پاک کا یہ حکم تھا طوفان کی صورت میں کہ آپ نماز گھر پڑھیں، یہاں پر جس چیز سے جان کا اور طوفان سے جان کا خطرہ نہیں ہے، تو جان کا خطرہ اور نماز پڑھنے کو تیار کوئی نہیں گھر میں، یا اجازت دینے کو تیار نہیں ہے. اور ان کا خیال ہے کہ نوجوانوں کو نہیں ہوگا، لیکن جو جوان جائے گا وہ کیری کر کے اب مولانا تقی عثمانی صاحب نے اور منیب الرحمان صاحب نے کہا ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، لیکن جو آپ کا بیٹا جوان مسجد میں جائے گا اگر وہ لے کر گھر آ گیا تو آپ کو تو پھر بھی ہو جائے گا. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ تو ڈر گئے نا، آپ تو صحیح معنوں میں ڈر گئے ہیں اور خوف کی وجہ سے نہیں جا رہے. لوگوں کو کیوں اس کے آگے جھونک رہے ہیں؟ کیا آپ یہ اتفاق رائے سے نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ مسجد میں جانا مشکل ہے مسلمانوں کے لیے؟ گرجے بند ہو گئے، مندر بند ہو گئے، ویٹیکن بند ہو گیا ہے، گردوارے بند ہو گئے ہیں، مساجد بند ہو گئی ہیں، دنیا سب میں بند ہو گئی ہیں. ان کا ایک اپنا انوکھا جزیرہ ہے جس میں یہ رہتے ہیں جہاں جرثومہ نہیں آئے گا. اور وہ جرثومہ جو ہے وہ تو پوچھتا ہی نہیں ہے، نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان کون سی بولتے ہو، نہ کچھ. وہ گھنٹوں میں ٹوکیو سے ریو ڈی جنیرو، اور ریو ڈی جنیرو سے سڈنی، اور سڈنی سے لندن، اور لندن سے اس نے شمال سے جنوب تک سب کو پکڑ لیا ہے، کوئی نہیں بچا. سب کو اس کے آگے بڑی بڑی سپر طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر صحیح پھر چلا رہے ہیں بیچارے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ نے فرنٹ لائن میں بھیج دیا، ہمیں تو مریض کے تنفس کے دائرے میں ڈال دیا، اس کے قریب تر کر دیا، ہم اس کو ہاتھ بھی لگائیں، اٹھائیں بھی، اور اس کی دیکھ بھال بھی کریں، انجیکشن بھی لگائیں، اور آپ جو ہے آپ سیف ڈسٹینس میں رہیں. تو ان کا جو کہنا ہے کہ خدا کے واسطے لاک ڈاؤن پورا کرو. اب یہ مراد علی شاہ نے یہ جرت دکھائی ہے، یہ اس نے جرت دکھائی ہے کہ اس نے جمعے کو بالکل کرفیو لگایا، نہیں ہونے دی جمعے کی نماز سندھ میں. ان کی مسجدیں بند ہونی چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قوم کا، اسلام کا، بنی نوع انسانیت کو اتنا بڑا چیلنج ملا ہی نہیں، ان کے کانسیپٹ میں ہی نہیں ہے. سر ویسے اعتزاز صاحب مسجدیں ہم سب کی ہیں، ہم سب ان مساجد میں جاتے ہیں، لیکن جس کیئر کی آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے کہ اس کو کیئر کرنی چاہیے. لیکن میں بہت شکریہ آپ کا نقطہ آ گیا کہ یہ جو مساجد کھولنے کا اعلان ہے. لیکن میں نفیسہ شاہ صاحبہ سے شروع کرتا ہوں، یا مصدق ملک صاحب آپ پہلے جواب دے دیں. جب آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کا سیشن فزیکلی بلائیں، یہ ورچوئل سیشن نہیں ہوگا، تو آپ ان جو مورل پوزیشن ہیں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ مساجد میں نماز اس طرح نہیں ہونی چاہیے، سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں، وہ پورا آرگومنٹ کمزور پڑ جاتا ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں. تو سخت لاک ڈاؤن مانگتے ہیں لیکن آپ پھر کہتے ہیں کہ سیشن بھی فزیکل ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں مجھے آپ کی بات کا متن سمجھ آ گیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی، اگر مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے ٹوک دیجیے گا. یہ پہلے میں ذرا جو اعتزاز احسن صاحب نے بات کی اس پہ 30 سیکنڈ بات کرنا چاہوں گا. ضرور ضرور. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ملک کے طور پہ، قوم کے طور پہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کی جنگ مسجد کے ساتھ ہے یا وائرس کے ساتھ ہے یا کرونا وائرس کے ساتھ ہے، یہ آپ فیصلہ کر لیں. اگر تو آپ کی جنگ مسجد کے ساتھ ہے تو مسجدیں بند کر دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر جنگ آپ کی وائرس کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو ہر وہ جگہ جہاں پہ وائرس جو ہے پھیل سکتا ہے وہ بند کرنی ہوگی. آپ نے مساجد کا تو ذکر کیا اور آپ نے علماء کا بھی ذکر کیا، دھوبیوں کا بھی ذکر کر لیں، الیکٹریشنز کا بھی ذکر کر لیں، وہ تمام دکانیں جو کھلی ہیں ان کا بھی ذکر کر لیں. وہ غریب لوگ جو جائیں گے کنسٹرکشن سائٹ پہ جہاں پہ ایک ایک کدال جو ہے وہ 3-3 4-4 5-5 لوگ بیلچا کدال اٹھاتے ہیں، ایک ایک ٹوکری ایک شخص جو ہے وہ اٹھا کے کسی چھوٹے لڑکے کو دیتا ہے، وہ لڑکا آگے جا کے سیڑھی کے نیچے کسی بزرگ کو دیتا ہے، بزرگ اوپر لے کر جاتے ہیں، اوپر لپائی ہوتی ہے. پھر وہ سارے لوگ سارا دن اسی طرح کام انہی 3-4-5 بیلچوں اور اوزاروں کے ساتھ کرتے ہیں، پھر بیٹھ کے اکٹھا کھانا کھاتے ہیں، پھر رات تک وہ کام کرتے ہیں، جب شام ڈھلتی ہے تو گھر کو جاتے ہیں. آپ کو وہاں پہ وائرس گرو کرتا نظر نہیں آ رہا.
مسجد میں تو گرو کر رہا ہے. آپ نے بڑی اچھی ایگزامپلز دی ایک اور پروگرام میں غالباً آج بھی دی ہوں گی کہ سب سے زیادہ افضل جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے، اس سے بڑی تو کوئی مسجد نہیں ہے، اور کائنات میں خانہ کعبہ سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے. مگر جب مسجد نبوی اور خانہ کعبہ پہ پابندی لگی، اس سے پہلے سعودی عرب نے تمام دفاتر پہ پابندی لگائی، تمام کنسٹرکشن سائٹس پہ پابندی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو لاک ڈاؤن کریں، دیکھیے اگر ورنہ مشکل ہو جائے گا. میں اس کے اوپر آتا ہوں، ذرا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ذکر کیا آج پرائم منسٹر صاحب نے. ایک سیکنڈ دیجیے. اگر آپ مؤثر لاک ڈاؤن کر رہے ہیں تو علماء آپ کی حمایت کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن جب آپ نے ہر چیز کھول دی اور پھر آپ اپنے پروگرام، آپ کا مطلب ہے کہ میرے سے پہلے مہمان اگر وہ یہ کہیں کہ صرف مساجد کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہوگا نا. وہ کہیں گے کہ بھائی دھوبی کی دکان کھلی ہے، نائی کی کھلی ہے، کنسٹرکشن سائٹ کھلی ہے. اور یہ بات میں نے آج پرائم منسٹر صاحب کو کہی تھی، اور یہ بات انہوں نے کہا کہ اسی لیے علماء کو مساجد کچھ کنڈیشنز اور گائیڈ لائنز کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کیونکہ باقی کھل رہے ہیں اس لیے سب کو اب آہستہ آہستہ اجازت دینے پڑے گی. لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ، میں آتا ہوں علی نواز اعوان صاحب، آپ کو سب کا جواب دینا پڑے گا کہ پرائم منسٹر نے آج ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی. انہوں نے کہا انڈیفینٹ لاک ڈاؤن پاکستان جیسی اکانومی نہیں کر سکتی. سندھ نے جلد بازی میں فیصلہ کیا لاک ڈاؤن کرنے کا، ہمیں اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. اگری ڈس اگری؟ دیکھیں اس وقت کوئی لاک ڈاؤن اس ملک میں نہیں ہے انفارچونیٹلی. ایک سیکٹر کھولتے گئے. میں مصدق ملک کی جو بات ہے اس سے ڈس اگری کروں گی. The thing is کہ گیدرنگز جتنی سب سے زیادہ آپ کی ہائی رسک کدھر ہے، وہ ہے گیدرنگز اینڈ کانگریگیشنز. وہ ریلیجس کانگریگیشنز ہو، وہ سیکولر کانگریگیشنز ہو، وہ شادیاں ہو، وہ باجماعت نمازیں ہو، وہ اسکول میں اجتماع ہو، وہ اسمبلیز ہو، وہ پولیٹیکل جلسے ہو. دیز آر آل گیدرنگز. اور آپ کی ایسی بھی مساجد ہیں جہاں پر 200-300 یا 500 سے زیادہ بھی لوگ کٹھے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک وہاں پر جہاں بھی گیدرنگز ہو، ریگارڈلیس کہ ریلیجس ہو یا سیکولر ہو، ان کے اوپر بالکل جو ہے وہ روک ہونی چاہیے. میں اس موقع پر لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ پرابلم یہ ہے میرا ایک چیلنج آرگیومنٹ کمزور پڑ جاتا ہے جب آپ کسی چیز کو اجازت دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے. 30 دن روزوں کے ہر دن ایک نئی مسجد میں جائیں اور وہاں پر باجماعت وہ نماز پڑھیں ان کے ساتھ. دس از مائی چیلنج ٹو ہم. دیکھیں آپ پلیز فالو دا ورلڈ، اسلامک کنٹریز کو آپ فالو کریں کہ کیا وجہ ہے. اور ہمیں اس وقت پرائم منسٹر کو میری التجا ہوگی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا یا ہم پوری معیشت کھولیں گے، مجھے یہ بتائیں کہ کس کے مشورے کے بعد یہ فیصلے کر رہے ہیں. علی نواز اعوان صاحب، لیٹ می گیٹ اے کوئک آنسر فرام دی گورنمنٹ آن دس. علی نواز اعوان صاحب کہتے ہیں کس کے مشورے سے یہ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ میں ذاتی طور پہ میرٹس آن بوتھ سائڈس، لیکن ایفیکٹولی اب فیصلے کرنے کا وقت ہے. یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا. یہ فیصلہ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک فیصلہ ہے لاک ڈاؤن نرم کرنے کا؟ اعوان صاحب دیکھیے کاشف بھائی، آپ اس پہ بہت شوز کر بھی چکے ہیں اور آپ دوسری سائڈ کا پوائنٹ آف ویو لے کے آئے ہیں. میں ہمیشہ آپ کو اس چیز پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. یو آر دی اونلی ون جو دونوں سائڈ کا پوائنٹ آف ویو لے کے آتے ہیں. دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک مصدق بھائی نے بتایا، ایک بتایا نفیسہ شاہ صاحبہ نے، اتزاز صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. کہیں پہ ایگری کر سکتا ہے، کہیں سے بندہ ڈس ایگری کر سکتا ہے. آپ مثال دیتے ہیں آپ چائنا ووہان کی، انہوں نے ووہان کو لاک ڈاؤن کیا پر گھر تک راشن پہنچایا، لوگوں کو کھانا دیا. کیا آپ کراچی نفیسہ شاہ صاحبہ بتا سکتی ہیں ان کے پاس کوئی ڈیٹا موجود ہے؟ ہمیں موٹا موٹا تو پتا ہے 25% لوگ غربت سے نیچے رہتے ہیں، تو 2.5 کروڑ کے شہر میں 50 لاکھ لوگ غربت سے نیچے رہتے ہیں. کیا ان کے پاس 50 لاکھ کا ڈیٹا ہے؟ اور کیا ان کے پاس وسائل ہیں کہ وہ جا کے ان لوگوں کے گھر تک راشن پہنچا سکیں؟ نہیں ہے. پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اور بہت اچھا فیصلہ ہوتا کہ ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیں کہ ہمارا وسائل ڈیولپ کنٹریز جتنے ہوتے ہیں، تو اس سے اچھا فیصلہ ہی کوئی نہیں تھا. دبئی میں اگر آپ باہر نکلیں تو آپ کا ہر 1 منٹ بعد چلان ہوگا. آپ کی پرمٹ کے بغیر باہر ہی نہیں نکل سکتے. دبئی میں آپ پرمٹ کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ کے چلان ہے وہ 2000 درہم چلان ہے ان کا اگر آپ باہر نکلیں. کیسز وہاں بھی آ رہے ہیں. پھر کہنے کا مقصد میں اپنا آرگومنٹ کیا بلڈ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ نے اپنے وسائل اپنی گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. 25% تو وہ لوگ ہیں کاشف بھائی جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں، اور 1 مہینہ اگر آپ بند رہتے ہیں، آپ کی اکانومی بند رہتی، تو 25% ایسے ہیں جو فوراً غربت کی لائن کے نیچے آ جائیں گے.
تو آپ کے 50% لوگ سٹیک کے اوپر ہیں. تو کیا آپ کے پاس, مجھے سمجھائیں, کوئی جادو کا چراغ ہے, کوئی آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہے, کیا آپ کے پاس کوئی ایسا نظام ہے؟ پہلے اس کا جواب اگر اجازت دے تو سندھ سے لے لیتا ہوں, لیکن بریک کے بعد تو آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے. میں آپ کو ان کا آرگومنٹ بتا دیتا ہوں. جی نفیسہ شاہ صاحبہ, ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ 25% لوگ تو ویسے ہی غربت کی لکیر کے نیچے ہیں, لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً شاید 50% لوگوں کو ریاستی اور حکومتی مدد کی ضرورت پڑے گی. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو کیا آپ ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کو راشن دینا ہے, ان کو جو باقی چیزیں چاہیے. اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو پھر تو ان ووہان کی اگر مثال دیتے ہیں تو وہاں پہ تو گھر پہ راشن پہنچتا تھا, کہ آپ پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ میں اس دن سی ایم صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا 1 ارب روپے کا ہم نے ابھی تک, یا 1 بلین پلس کے آپ نے راشن تقسیم کیے. سو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ پہنچا سکتے ہیں پھر کریں, لیکن نہیں پہنچا سکتے, گراؤنڈ ریالٹی ہے, کوئی نہیں پہنچا سکتا, پھر لاک ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال بتا دیں نا کشی بھائی, یہ صرف ہمیں بتا دیں کہ اتنے عرصے تک کرونا وائرس رہے گا, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. ٹھیک, اگر اجازت ہو تو میں بھی دونوں یہ جواب دے دیں. بے شک دونوں یہ جواب, پہلے نفیسہ شاہ صاحبہ دے دیں, یا میں بریک پہ چلا جاؤں. نفیسہ شاہ صاحبہ کو کیونکہ اب نہیں آ رہی ہے تو ان کی آواز فکس کر لیتے ہیں, اس کے بعد بریک کے بعد ذرا ملک صاحب آپ بھی اور نفیسہ شاہ صاحبہ آپ بھی اس کا جواب دے دیں کہ آپ ٹریڈرز ہمیں بھی فون کر رہے ہیں, میں نے بہت سے ٹریڈرز کو لیا پروگرام میں, بڑے سے لے کر چھوٹے تک اب آہستہ آہستہ یہ کمپلین آنی شروع ہو گئی کہ یہ مہینہ ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. ہم لاک ڈاؤن کی بات کریں, بالکل اچھی بات ہے, میں بڑے عرصے سے کہتا ہوں کہ بڑا وزن ہے لاک ڈاؤن کے آرگومنٹ میں, لیکن کیا اگر ایک ٹریڈر کہتا ہے کہ میرا کام, میرا دھندا ختم ہو جائے گا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہونے دیا جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف اس وقت کورونا سے لڑنا اصل مقصد ہے. اس پہ بات کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی نواز اوان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جن لوگوں تک تو پہنچ رہے ہیں اتنا تک پہنچ رہے ہیں, لیکن جب آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو اکثریت ایسی ہے جس تک حکومتیں نہیں پہنچ سکتی. سب سے پہلے نفیسہ شاہ صاحب آپ, پھر ملک صاحب آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. اب ٹریڈرز انکریزنگلی آ کے, کل آپ نے دیکھا ٹریڈرز نے کراچی میں کیا کیا, یہاں سے اسلام آباد سے چلے کراچی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی معاملہ ہے, نہیں ہے. 2 ہفتے پہلے سے لوگ یہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بزنس اب اگر یہ مہینہ بند رہا تو ختم ہو جائے گا, یعنی جو پیسے ڈالے ہیں سب ختم ہو جائیں گے, اب ہم بزنس دوبارہ نہیں کھول پائیں گے. اب وہ سٹیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے سٹیٹ کی طرف دونوں سائڈیں دیکھتی ہیں. ہم جیسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے بیکاز اس سے کنٹرول ہوتا ہے, اور دوسری سائڈ کہتی ہے اگر یہ لاک ڈاؤن نہ کھولا تو میرے پیسے ختم ہو جائیں گے, میرا بزنس ختم ہو جائے گا. جو یہ لوگ ہیں جن تک کھانا پہنچانا ہے اور جن کا بزنس ختم ہو رہا ہے, ان کو پیغام کیا نفیسہ شاہ صاحب حکومت کا آپ کی؟ دیکھیں, حکومت کی پولیٹیکل ول پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کرے کہ ہمیں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے, اس سے کون سے اکانومی کے سیکٹرز افیکٹ ہوں گے, مزدور کیسے ہوں گے, فارمرز کیسے ہوں گے, تاجر کیسے ہوں گے, انڈسٹری کیسے ہوگی, آپ سب کے لیے پیکیجز دے سکتے ہیں. پریزنٹ پیکیجز اور فیوچر میں بھی پیکیجز آپ انسینٹیوائز کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں ہوا ہے. ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا آف کورس اس وقت مظالم کر رہے ہیں, میں اس کی بالکل مذمت کروں گی, لیکن یہ اٹس اے فیکٹ کہ 1 ارب لوگوں کو انہوں نے انڈر لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور انہوں نے پیکیجز اناؤنس کیے ہیں. تاجر ایسی کمیونٹی نہیں ہے, ایک آرام سے آپ کو ان کا ڈیٹا آ سکتا ہے. ہر چھوٹے بڑے شہر میں تاجروں کی تنظیمیں ہیں, ہر کسی ان تنظیموں کی پوری آرگنائزیشن ہے, ایک دکان کا ان کو پتا ہے کیا سیل کرتا ہے, کیا ہوتا ہے. آپ کے 5 دن میں وہاں کا ڈیٹا آ سکتا ہے. آپ نے کیا ہے ان کو, اب میں سمجھتی ہوں ہر سیکٹر آف دا اکانومی آپ کا کتنا لاک ڈاؤن چلے گا ٹو گو انٹو نیگیٹو. زیادہ سے زیادہ چین نے 2 مہینے کا لاک ڈاؤن کیا تھا. 2 مہینے کے لیے آپ پروویژنز نہیں ادا کر سک رہے. اگر آپ کا یہ تو 1.2 ٹریلین کا جو پیکیج ہے یہ ایک فالس پیکیج ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ 300-400 ارب ہے, زیادہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو حقیقی لاک ڈاؤن کا پیکیج کریں, ٹیک اٹ ٹو 1.5 ٹریلین, آپ ہر سیکٹر آف دا اکانومی, لیکن آپ کی ول ہونی چاہیے, لیکن آپ میں وہ جرت اور جذبہ ہونا چاہیے, اور آپ کو یہ ہمت ہونی چاہیے کہ آپ اپوزیشن کے لوگوں کو ساتھ ملا کر کہیں مجھے اب اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ میں ان طبقوں کے اوپر کیسے ریچ کروں گا. جب آپ 1 کروڑ لوگوں کو امداد دے سکتے ہیں تو آپ ہر سیکٹر آف دا اکانومی پر پہنچ سکتے ہیں. اور انفارچونیٹلی 1 کروڑ لوگوں کو انہوں نے بالکل میس اپ کیا ہے. یہ جو مزدوروں والا ہے, وہ جو انہوں نے رش کی ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا ہے. تو بہت طریقے ہیں
طریقے موجود ہیں. ملک صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں اگر اجازت ہے تو مصدق ملک صاحب, ہمیں ایک طرف بتایا جاتا ہے اکانومی مشکل میں, خزانے میں پیسے نہیں ہیں, ڈیفالٹ ہونے والا تھا, مشکل افلوٹ رکھی ہوئی ہے. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی 1500 ارب نکال لیں, 2000 ارب نکال لیں. جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یار یہ جو جتنے دکاندار ہیں ان کو بھی گھر بیٹھ کے پیسے دیتے ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو بھی گھر بیٹھ کے پیسے دیتے ہیں, جو نوکری پیشہ ہے مزدور ہے اس کو بھی گھر بیٹھ کے پیسے دیتے ہیں. کیا اتنے پیسے ہیں اسٹیٹ کے پاس؟ دیکھیں تھوڑا سا موٹا موٹا حساب کر لیتے ہیں, اس سے بات آپ کے سامعین جو ناظرین جو ہیں ان پہ بھی کلیئر ہو جائے گی. اس وقت اگر آپ کسی بھی شخص کو راشن کے لیے کراچی میں پیسے دینا چاہیں تو آپ کو 10,000 12,000 دینے پڑیں گے تاکہ اس کا ایک مہینے کا صرف راشن پورا ہو سکے. اگر آپ ہر شخص کو 10-12 ہزار روپے جو آپ تاجر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر, میں غریب آدمی کر رہا ہوں, اس کے بعد میں تاجر پہ آتا ہوں. اگر آپ کی 20% آبادی ایسی ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے تو اگر آپ 2 کروڑ بھی آبادی مان لیں تو یہ 40 لاکھ لوگ بنتے ہیں. 40 لاکھ لوگوں میں اگر آپ 10,000 روپے بانٹیں تو آپ کو چاہیے 40 ارب روپے. یعنی جب آپ 1 ارب روپیہ بانٹتے ہیں تو 1 لاکھ لوگوں کو ایک مہینے کا راشن دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, ہم نے 1 ارب کی سبسڈی صرف 2 چینی کے مل مالکان میں بانٹ دی, کل ملا کے 3 ارب کی ہم نے مل مالکان کو سبسڈی دے دی. ہم یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سر وہ ویسے پہلی سبسڈی نہیں 20 ارب کی آپ بھی دے چکے ہیں, لیکن یہ ساتھ مینشن کرتے جائے کریں. لیکن چلیں آگے چلیں میں دوبارہ مینشن کرتا ہوں. ہم 20 کی دے چکے ہیں, انہوں نے 3 کی دی ہے. اس وقت ہم مشکل میں اگر ہیں, اگر ہم کو 3 ارب یا 5 ارب کی سبسڈیز دے سکتے ہیں یا 50 ارب کا ہمارا کنسٹرکشن کا پیکج ہے یا کوئی بھی پیکج ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے کراچی کو کھانا کھلانے کے لیے ایک مہینہ جو غریب لوگ ہیں 40 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے آپ کو 40 ارب روپے چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 1.4 ٹریلین روپے ہیں, یعنی 1400 ارب روپے. ابھی نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا کہ اصل پیکج جو ہے وہ 400 ارب کا ہے, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 400 ارب میں سے 40 ارب آپ غریبوں میں بانٹ دیں. چلیں اس کو چھوڑ دیں اس بات کو. سر لیکن میں ملک صاحب میں تو ایسے آپ سے ایک بڑا سمپل سوال پوچھا تھا, کیونکہ آپ اس ملک کی حکومت آپ ہی نے 2 سال پہلے چھوڑی تقریباً. کیا اسٹیٹ کے پاس, میں تو یہ کہتا ہوں گورنمنٹ سے جب کہتے ہیں جی آپ یہ کر لیں, وہ کہتے ہیں جی کیپیسٹی نہیں ہے تو پیسے نہیں ہے خزانے میں. آپ کا خیال ہے اتنے خزانے میں پیسے پڑے ہوں گے؟ نہیں دیکھیے آپ کیسے بات کر رہے ہیں. ابھی سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی میں جواب دے رہا ہوں. ابھی اس پروگرام میں آپ لوگوں نے کہا کہ 1.4 ٹریلین کا پیکج اناؤنس کر دیا ہے. یا تو پھر ایسا ہے کہ حکومت غلط بیانی کر رہی ہے, یا تو ان کے پاس 1.4 نہیں ہے اور وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. میں تو آپ کو جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے پیکج بنا دیا ہے اس کی ایلوکیشن کے متعلق بتا رہا ہوں. ابھی حکومت نے اعلان کیا پچھلے دنوں, یہ 3-4-5 دن پہلے, کہ ہمیں IMF کے ذریعے $1.4 بلین کا ہمیں ایک پیکج دیا گیا ہے. $1.4 بلین جو ہیں وہ تقریباً 231 ارب روپے بنتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ پورے کراچی کے غریب لوگ جو ہیں وہ 40 ارب میں, پہلے میں نے آپ کو آپ کے اپنا جو آپ نے 1.4 ٹریلین یا 1400 ارب, اگر آپ 40 ارب کراچی کے لوگوں کا کہہ رہے ہیں جو کہ 2 کروڑ کی آبادی ہے, تو اگر فرض کریں 12 کروڑ تک جانا ہوا یا 14 کروڑ تک جانا ہوا تو یہ 200 ارب روپے بنتے ہیں. میں ذرا حکومت سے, اگر یہ سمپل میتھ ہے تو میں 1 سیکنڈ رک جائیں, اس کا جواب دے دیجیے گا نا. دیکھیں اگر آپ کا آرگومنٹ لمبا ہو گیا, ان کے جواب کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے. علی رواں زمان صاحب وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 200 ارب میں آپ سب کو کھانا دے سکتے ہیں مہینے کے لیے. اچھا مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آ رہی, ہم یہ کیوں اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے ہمیں پتا ہے 1 مہینے بعد کورونا ختم ہو جانا. اگر میں ایسٹیمیٹس کی بات کروں اور جو سبسڈیز کی مصدق بھائی بات کر رہے ہیں, تو اس ملک کو جب یہ چھوڑ کے گئے تھے صرف یہ IPPs کی مد میں, جو الیکٹریسٹی کی مد میں 1650 ارب روپیہ آپ کو پتا ہے کس طرح ڈرین کے اندر گیا. تو پہلی دفعہ اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. اگر آپ مجھے بتا دیں, ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کا ایسٹیمیٹ بنایا, 144 ارب روپے میں سے 70 ارب روپیہ دے چکے ہیں. ابھی ہم نے کنسٹرکشن پیکجز اور نکال رہے ہیں. میں بالکل کہہ رہا ہوں جی ہمارے پاس یہ پیسے ہیں, ہم نے نکالا ہے پیکج, پر کتنے عرصے تک کاشف بھائی, کتنے عرصے تک؟ جیسے ابھی آپ ٹریڈرز کی بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے تک مجھے نہ کھولا گیا تو میں اپنا بزنس دوبارہ شروع نہیں کر سکوں گا. یہ اکانومی کو آپ کہاں پیچھے لے کے چلے جائیں گے جو ہمارے پہلے بڑی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. بات آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو, دنیا اب زندہ رہنا شروع کر رہی ہے کورونا وائرس کے ساتھ. اب ایئر لائنز انڈسٹری شروع کر رہی ہے ان ہاؤس ٹیسٹنگ.
رॉकेट्स के साथ इवन आपके वो जो मास्क हैं वो बनने शुरू हो गए, दुनिया ने आगे की तरफ मूव करना है। कब तक सवाल ये है अवान साहब का कि ये पता नहीं है कि कोरोना कब खत्म होगा, सो इसलिए आप कोई टाइमलाइन अगर नहीं दे सकते तो इनडेफिनेटली आप इंडस्ट्री और ट्रेडर्स बंद नहीं कर सकते। मलिक साहब कहते हैं, मैम नफीसा कहते हैं, अगर इजाजत दें तो मैं आपको देता हूं टाइम। एजाज भाई ने भी जो बात की थी, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ये लड़ाई का टाइम नहीं है। अगर आपके पास कोई है रॉकेट साइंस, कोई जादू का चिराग, हमें बता दें कि 6 महीने तक आप लॉकडाउन करें, हम करने को तैयार हैं। 5 रुपए जो फेडरल गवर्नमेंट कमाती है, 3 रुपए सूबे ले जाते हैं, हम अपने 2 रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी देने को तैयार हैं, बट आए कोई हल निकाले ना, हल निकाले। मलिक साहब फिर नफीसा शाह साहिबा मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा वो क्या कह रहे हैं। जनाब मलिक साहब वो कह रहे हैं, मैं नफीसा शाह साहिबा को भी आवाज चली जाए, वो कहते हैं कि इसका कोरोना की कोई टाइमलाइन नहीं है, ये नहीं पता है कब खत्म होगा, तब तक इनडेफिनेटली यानी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आप मुल्क बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करेंगे तो बाकी सारा जो धंधा करने वाला या बाकी लोग हैं सारे के सारे जो कंप्लेन कर रहे हैं, कल अतीक मीर साहब ने कहा, ये जो ताजिर इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका सख्त नहीं रही, अब हमें कैपेसिटी नहीं है, अगर आप नहीं खोलेंगे हम जबरदस्ती खोलेंगे। जी मुसद्दिक मलिक साहब। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आप देखें दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसने 6 महीने के लिए बंद किया है। ये बिल्कुल गलत बात है। दुनिया का हर मुल्क जो है उसने पहले वायरस की कमर तोड़ी है, उस कमर को तोड़ने के लिए आपको 6 से 8 हफ्ते का मौसर लॉकडाउन करना पड़ता है। आपके 3 हफ्ते गुजर गए थे, अगर आप 3 या 4 हफ्ते मौसर लॉकडाउन और करते तो इस वायरस की कमर टूट जाती, जैसा कि इटली में टूट गई है, स्पेन में टूट गई है। कमर टूटने का मतलब ये होता है कि वायरस ऊपर जाने के बजाय जो मरीजों की तादाद है वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। जब नीचे गिरती है फिर आप स्मार्ट लॉकडाउन शुरू करते हैं, फिर आप देखते हैं किस कस्बे में कहीं दोबारा वबा तो नहीं फैल रही, सिर्फ उस कस्बे को बंद करें। मगर उससे पहले आपको पूरे मुल्क में एक मौसर लॉकडाउन करना पड़ता है, तकरीबन 6 से 8 हफ्ते। अगर आप वो मौसर लॉकडाउन कर लें तो फिर आपका ये काम बेहतर हो जाएगा, फिर आपको छोटे छोटे इलाके बंद करने पड़ेंगे। हाँ सर, लेकिन उसके साथ एक और भी आर्गूमेंट है हुकूमत का। वो कहते हैं कि जी बाहर के मुल्कों में जितना, वैसे आप ओवरली सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मेरी समझ में तो आपकी बात नहीं आ रही कि सुन तो मेरा आर्गूमेंट सुन लें। आप एक ओवर सिंप्लीफाइड आर्गूमेंट दे रहे हैं कि 8 करोड़ लोगों को खाना खिलाना कोई मुश्किल काम नहीं, या 10 करोड़ लोगों को स्टेट की तरफ से खाना खिलाना कोई मुश्किल काम नहीं। मैं आपको दूसरा आर्गुमेंट देता हूं। अभी मैं सिर्फ आपको सिंध हुकूमत की मिसाल देता हूं, वो तो आपकी ऑपोजिशन की हुकूमत है। चीफ मिनिस्टर साहब ने लास्ट वीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नफीसा शाह साहबा मेरा स्टेटिस्टिक ठीक कर दें अगर फिगर मेरा गलत है, 1 बिलियन प्लस का कहा था कि हमने खाना दिया है, विच मे ओनली गेट टू अ फ्यू थाउजेंड इफ नॉट 100,000 में भी। सो आप कैसे कह सकते हैं कि स्टेट की कैपेसिटी, आप लोग जानते हैं, आप लोग स्टेट चला के गए हैं, क्या कैपेसिटी है स्टेट की? मैं बताता हूं। देखिए बात ये बड़ी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। पहली बात तो ये है कि आपको कोई नहीं कह रहा कि आप सिर्फ खाना पहुंचाएं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपके पास हर हाउस होल्ड का बिल, बिजली का बिल है, उसके मुताबिक एक प्रॉक्सी रख लें कि गरीब आदमी 200 यूनिट इस्तेमाल करता है या 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, हर घर में एक मीटर लगा हुआ है, उसके मुताबिक उसको पैसे भेज दें, उसको अपना आटा खुद खरीद लेने दें, ताकि ये तमाम लॉजिस्टिक्स की जो आप बातें कर रहे हैं ये खत्म हो जाए। पैसा आपने अपने मुंह से कहा कि हमारे पास 1.3 ट्रिलियन है, 1.4 ट्रिलियन, ना खुद कह रहे हैं और अली भाई भी कह रहे हैं क्या है। और मैं आपको कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के अंदर 6 से 8 हफ्ते के बाद वायरस की कमर टूट गई है और फिर स्मार्ट लॉकडाउन ने काम किया। ठीक, मैं जरा नफीसा शाह साहिबा से दोबारा, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम है, मैं जरा पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ले लूं उस पर। सो लॉकडाउन इज द आंसर। अब ये मेजर डिफरेंस है, वफाक कहता है कि लॉकडाउन इज नॉट द आंसर, स्मार्ट लॉकडाउन इज द आंसर, जबकि तमाम ऑपोजिशन इस बात पे बज़िद है कि सिर्फ लॉकडाउन इज द ऑप्शन। मुझे बताएं 8 हफ्ते के लिए, 8 हफ्ते के लॉकडाउन टिल यू फ्लैटन द कर्व। ठीक है, मैं ये कह रही हूं मैम, लेकिन मुझे एक बात समझाएं कि कौमी असेंबली का इजलास तो नहीं होना चाहिए टू मेक डिसीजंस। कौन उनको डिसीजन मेकिंग के लिए किससे मशवरा लेते हैं? मैं समझती हूं कि हमें अगर फैसले करने हैं इस वक्त तो हमें WHO की वार्निंग्स हीट करनी है और डॉक्टर्स की मशावरत करनी है, और डॉक्टर्स की बात सुनकर हमें, ना कि हम बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमें बचाएगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने एक आपको चेक दिया, आपको मैं क्योंकि वक्त कम है, नफीसा शाह साहिबा, असद उमर साहब ने कल एक बात कही थी, वो क्योंकि इसको हेड कर रहे हैं, इंसानियत के हक में करना है तो आप डॉक्टर्स की राय सुनकर और फिर आप फैसले करें। एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे।
یہ کوئی نہیں ہے, آپ اپنی مجبوری خود میم اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں کیونکہ وقت کم ہے, میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ صوبے اپنے حالات, موروثی حالات کے مطابق اپنا فیصلہ خود کریں. اگر ہمیں لگا اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے ہم کر دیں گے, ہمیں لگا پنجاب کو لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے ہم کر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. میڈم امریکہ میں ہو رہا ہے, کوئی سٹیٹ بند ہے, کوئی سٹیٹ کھلی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا صرف امریکہ میں ہو سکتا ہے, پاکستان میں پھر باقی لوگ پروٹیسٹ کریں گے سندھ کے کہ دیکھیں وہاں پر تو کھلا ہوا ہے. تو آپ سٹیٹ کا عام استعمال کریں, آپ کے پاس تھوڑا اختیار ہے سٹیٹ کے پاس. ہوگا, اس لیے پورا ملک جو ہے یہ مؤثر نہیں ہوگا اگر سندھ الگ لاک ڈاؤن کرتی ہے. لیکن آپ نے پہلا لاک ڈاؤن علیحدہ کیا تھا نفیسہ شاہ صاحبہ, پہلا لاک ڈاؤن آپ نے علیحدہ کیا تھا. وفاقی حکومت نے شام کو اناؤنس کیا ہم نے نہیں کرنا, آپ نے کر دیا. لمیٹڈ ریزلٹس تھے, اس کے لمیٹڈ ریزلٹس تھے بیکاز فیڈرل آپ کی پولیٹیکل اونرشپ اس کو نہیں تھی. تو آپ کے تاجر فار انسٹنس ادھر ہم دکانیں بند کریں گے سندھ میں اور کنٹری وائڈ آپ کی تاجر تنظیمیں پروٹیسٹ کریں گے, یہ کیوں آپ نے سندھ میں بند کیا ہے؟ علی اوان صاحب کوئک آنسر ٹو دس. وہ کہتے ہیں اگر ہم کریں بھی تو یہ افیکٹو نہیں ہو پائے گا, کیونکہ اگر پنجاب میں دکانیں کھلی ہیں تو سندھ کی دکانیں کیسے بند کریں گے؟ اچھا دیکھیں یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. جب آپ نے بہت ساری اپنے فیصلے خود کرنے, 18th امینڈمنٹ کا کریڈٹ لیتے ہیں اور آپ ساری چیزیں کرتے ہیں, دیکھیں یہ آرگومنٹ پٹ گیا ہوا ہے. دیکھیں پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے فیصلہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق کرنا ہے. سندھ حکومت نے کہا کہ ہم نے 2.5 ارب کا راشن بانٹنا ہے. سپریم کورٹ نے کیا کہا, اس کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے. اور یہ کوئی ان 12 سال سے جو گورنمنٹ سندھ کے اندر بیٹھی ہے ان کے پاس پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جو 25% لوگ خطۂ غربت سے جو نیچے رہتے ہیں ان کے پاس ہمارا ڈیٹا موجود نہیں ہے, ہم نہیں پہنچا سکتے. اور اگر آپ نے راشن بھی پہنچانا ہے تو اس کے ساتھ اس کی الائڈ انڈسٹریز تو آپ کو چلانی پڑیں گی نا. وہ کیسے, آپ مجھے بتائیں, پاکستان امپورٹ بیسڈ ملک ہے, بہت ساری چیزیں پاکستان کی امپورٹ ہوتی ہیں. آپ مجھے آواز نہیں آ رہی بالکل ان کی, مجھے ویسے ہی بریک لینی ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. جب راشن ہوگی پھر آگے آپ کیسے چلیں گے؟ دیکھیں یہ ایک حکمت سے فیصلے کرنے, ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے. حکمت کا ایک نیا لفظ ہے جو ہم سارے آج کافی دنوں سے سن رہے ہیں, لیکن واقعی حکمت سے کہیں. امریکہ میں کچھ سٹیٹس بند ہیں, کچھ کھلی ہیں. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ سب کہتے ہیں کہ ایک یونیفارم فیصلہ ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن فیصلہ بہت مشکل ہے. دونوں آرگیومنٹس میں میرٹ ہے, لیکن جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں اس میں لاک ڈاؤن زیادہ افیکٹو ثابت ہوا ہے. 6 سے 8 ہفتے کا لاک ڈاؤن.